کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب چند دن بعد رمضان المبارک کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت روزہ ہے، جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک بنیاد روزہ ہے۔ جیسا کہ ایک عمارت کے لیے اس کی بنیادیں ضروری ہے، کوئی ایک بنیاد بھی کمزور ہو تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے، تو اسی طرح اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا اور ہماری روزے والی بنیاد کمزور ہوئی تو ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر روزے کی اہمیت کو یوں ہی نظر انداز کیا اور روزے کو محض چھوٹے عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا تو یاد رکھیے ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کو اور اس کے مقصد کو بیان کیا ہے۔ تو آئیے ہم اس آیت کے متعلق جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر ہم نے روزے کو فرض کر دیا جیسا کہ پچھلی امتوں پہ فرض کر دیا گیا تھا۔ تو اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر روزے کو فرض قرار دیا ہے اور آگے اس کے مقصد کو بیان کیا، لعلکم تتقون، کہ امید کہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ کا تقوی تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا اسے یقین ہو جائے۔ یعنی اگر وہ کوئی نیک کام کرے تو اس کے اندر یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں کسی کے دکھاوے کے لیے کام کروں گا اللہ میری پکڑ کریں گے، میں یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خوف آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، الحشر کے میدان میں اللہ میری پکڑ فرمائیں گے اور اس کی سزا مجھے دی جائے گی اور وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے اندر یہ کیفیت ہم میں پیدا ہوتی ہے کہ ہم روزے سے رہتے ہیں اور ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، شدت سے بھوک اور پیاس لگتی ہے، گھر کے اندر کھانا اور پینا موجود ہے لیکن ہم اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے اور ہم اس کی طرف، معصوم سا بچہ بھی جو ہے یہ حرکت نہیں کرتا۔ آدمی کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، بیوی اس کی موجود ہے لیکن اس بیوی کی طرف وہ نظر نہیں کرتا، محض اس وجہ سے کہ اس کے دل میں یہ خوف آتا ہے، اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ نے مجھے اس کام سے روکا ہے، اس لیے وہ اس کام سے رک جاتا ہے۔ اور یہی کیفیت اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ رمضان المبارک کے اندر پورا مہینہ روزہ رکھ کر اس کیفیت کو اپنے اندر خوب بٹھائے اور 11 مہینے بقیہ اس کیفیت پر وہ برقرار رہیں۔ اب ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر روزے رہ رہے ہیں اور ہمارے اندر کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اگر ہم اس کیفیت کو محسوس کریں اور آخر جب رمضان المبارک کے آخری روزے تک پہنچے اور جب ہمارے اندر یہ کیفیت مستقل آ جائے، یعنی رمضان کا عید ہو گئی، عید ہوتے ہی جو ہے یہ کیفیت ختم ہو جا رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا روزہ صرف شوقین روزہ تھا، ہم نے صرف شوق کو روزہ رہا تھا، نفس کو خوش کرنے کے لیے روزہ رہا تھا۔ حقیقت میں ہم نے روزے کو روزہ سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں رکھا ہے۔ جب تک کسی چیز کا مقصد حاصل نہیں ہوتا وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر اگر آپ نے فین خریدا، فین سے اگر ہوا حاصل نہ ہو تو آپ کا فین خریدنا بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے رمضان المبارک کے اندر پورے مہینہ روزہ رکھا اور تقوی کی کیفیت پیدا نہ ہوئی تو یاد رکھیے آپ کا صبح و شام کا بھوکا اور پیاسا رہنا، اپنی بیوی سے دور رہنا، یہ سب کچھ بیکار اور ضائع ہو جائے گا اور اللہ کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ روزہ رکھ کر شام پہ سونے سے پہلے اس کیفیت کو اپنے اندر تازہ کرتے رہیں تاکہ یہ کیفیت ہمارے اندر بیٹھ جائے اور بقیہ 11 مہینوں میں یہ تقوی کی کیفیت ہم پہ باقی رہے اور ہمارے رمضان المبارک کے روزے اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔